بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال جب وہ ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی طاقت ہوگی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی طاقت ہوگی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح تباہی مچا سکتا ہے۔ لہذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیثیں روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر ٹھہر جائیں گے اور وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ خفیہ عبادت میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسے سنا ویسے ہی یاد رکھا اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب اور دیو قامت گدھا جنے گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا؟ یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے احادیث میں لفظ دابہ یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتریاں، جدید ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو۔ غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جن کو یو ایف اوز کہا جاتا ہے۔ ان یو ایف اوز کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہیں۔ ممکن ہے کہ دجال کی سواری یو ایف اوز یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو،
ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ UFOز اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال ان تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا ان کی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کا فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہذا دجال، اس کے حمایتی اور اس کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔